بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا اور چین کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی میں روس کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ روس کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ روسی فوجی عہدیداروں سے بات چیت کریں گے اور دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کے خلاف سوویت فتح کی 75ویں برسی کی یاد میں ایک عظیم فوجی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔ کووڈ-19 کی وبا اور 4 ماہ کی سفری پابندی کے بعد کسی سینئر مرکزی وزیر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا یہ دورہ روس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لداخ میں چین کے ساتھ انڈیا کا تعطل جاری ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے پیر کو ماسکو روانگی سے قبل ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ میں ماسکو کے لیے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ دورہ انڈیا روس کی دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ انڈین وزارت دفاع کے سینئر عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر تناؤ کے باوجود وزیر دفاع نے دورہ روس ملتوی نہیں کیا، کیونکہ انڈیا کے روس کے ساتھ کئی دہائیوں سے فوجی تعلقات ہیں اور وزیر دفاع روس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین فوجی تعاون بڑھانے کے لیے مختلف ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ وزیر دفاع کے اس دورے کو انڈین میڈیا میں انڈیا کی فوجی صلاحیت بڑھانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ لداخ میں LAC یعنی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان انڈیا کے وزیر دفاع اپنے ہتھیاروں کو مکمل طور پر مؤثر بنانے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے روس گئے ہیں تاکہ چین کو ڈرایا جا سکے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ انڈین حکومت دیر سے بیدار ہوئی ہے اور کووڈ-19 وبا کی وجہ سے اب روس سے انڈیا کو اسلحہ اور دفاعی نظام حاصل کرنے میں مزید وقت لگے گا، لیکن وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس کی جلد از جلد حصولیابی کے لیے روس پر زور ڈالیں گے۔ روس کا S-400 دفاعی نظام۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے روس روانہ ہونے کے بعد سے ہی S-400 دفاعی نظام سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اس دفاعی نظام کی فراہمی کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ انڈیا روس میں تعمیر کیے جانے والے S-400 لانگ رینج زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ S-400 کو دنیا کا سب سے مؤثر فضائی دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بیک وقت 36 مقامات پر نشانہ لگا سکتا ہے۔ چین کے پاس یہ دفاعی نظام بہت پہلے سے ہی موجود ہے جو اس نے خود روس سے حاصل کیا ہے، لیکن انڈیا کو یہ دفاعی نظام حاصل کرنے میں تاخیر کا سامنا کیوں ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر انڈیا نے روس سے یہ سسٹم خرید لیا تو وہ انڈیا پر پابندی لگائے گا۔ اس سے انڈین بینک ڈر گئے، خاص طور پر وہ بینک جن کا پیسہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ان انڈین بینکوں سے بات کرنا پڑی جنہیں امریکہ سے خطرہ نہیں۔ اس نے وقت کو برباد کیا اور S-400 کی پیشگی ادائیگی میں تاخیر ہوئی، حالانکہ روس کہہ رہا ہے کہ وہ جلد از جلد انڈیا کو فراہم کرانے کی کوشش کرے گا۔ چین سے بہت پہلے روس نے انڈیا کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے S-400 سسٹم پیش کیے تھے، لیکن انڈیا اسے تب ہی خریدنے پر راضی ہوا جب چین نے اسے خرید لیا۔ چین کا اسلحے کے معاملے میں روس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ چین نے روس میں بنائے جانے والے لڑاکا طیاروں کے انجن کی کاپی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ روسیوں کے بنائے ہوئے جہازوں کی طرح نہیں بن سکے۔ چنانچہ چین کو اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے اور روس اس کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ مثال کے طور پر روس نے چین کو S-400 سسٹم تو دے دیا، لیکن یہ وہ نظام نہیں جو وہ انڈیا کو دینے والا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے S-400 چین کو امریکہ سے اپنی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ ان کی رینج کم ہے، لیکن انڈیا کو وہ S-400 کی زیادہ لمبی رینج والے میزائل دے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اس دورے کے اختتام پر انڈیا کو S-400 دفاعی نظام دیے جانے کے بارے میں باضابطہ معلومات دی جائیں گی۔ انڈیا اور روس کے تعلقات۔ انڈین وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق وزیر دفاع کا یہ دورہ انڈیا روس دفاعی شراکت کے علاوہ
دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کا بھی ایک موقع ہے۔ انڈیا میں روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایک عام سمجھ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تاریخی تعلقات ہیں، اور اگر انڈیا کا کسی بھی ملک سے جھگڑا ہوا تو روس انڈیا کی مدد کرے گا۔ لیکن بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چیزیں اتنی سہل نہیں ہیں۔ روس کو اچھی طرح سمجھ ہے کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے، جبکہ چین ایک طرح کی آمریت والا ملک ہے۔ اس لیے انڈیا کے ساتھ روس اپنے تعلقات کو زیادہ دوستانہ مانتا ہے، اور پرانے قریبی تعلقات کی بنیاد پر یہی بات انڈیا اور روس کے ساتھ ہے۔ لیکن پچھلی دہائی میں صورتحال بدلی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ چین کے ساتھ روس کے تعلقات مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ روس کے لیے بھی صورتحال کم چیلنجنگ نہیں۔ آبادی پاکستان سے کم ہے اور اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے جو یورپ اور ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ تو دنیا بھر میں اپنے اڈے بنا لیتا ہے، لیکن روس کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنے بڑے علاقے کو بچانا ہے، اس لیے وہ اپنی سرحدوں کے آس پاس دشمن کی فضا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ روس کی مشرقی سرحد جو چین سے ملتی ہے، وہاں وہ کشیدگی بالکل نہیں چاہتا، اور چین اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف روس کی امریکہ اور اس کے کچھ یورپی اتحادیوں سے بھی رسہ کشی ہے۔ ایسی صورتحال میں روس کے پاس بھی محدود آپشنز بچتے ہیں۔ یہاں انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات میں نئی جہتیں لائے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب صرف دفاع تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ دوسری جگہوں پر دونوں ممالک کے درمیان زیادہ اختلافات ہیں، جیسے انڈو پیسیفک کی حکمت عملی پر چین اور روس ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور روس کے مابین مذاکرات بہت اہم ہیں۔ انڈیا چاہے گا کہ روس چین پر قدرے دباؤ ڈالے تاکہ لداخ میں چین پرسکون رہے۔ ماسکو میں موجود انڈین سفیر نے بھی کچھ عرصہ قبل روس کے سامنے انڈیا کے خدشات رکھے تھے، اور روس نے پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر چین کے ساتھ انڈیا کا تنازع بڑھتا ہے تو اسے پرامن طریقے سے حل کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں گی۔ چین اور روس کے مابین تعلقات کیسے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا کثیر قطبی دنیا کا تصور رہا ہے، لیکن اس معاملے میں چین کا روس سے قدیم نظریاتی اختلاف ہے، اور چین کہیں کہیں روس کو انڈیا کے زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر چین اور انڈیا کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو روس کی بین الاقوامی صورتحال بھی متاثر ہوگی، اور یہ بات روس سمجھتا ہے۔ روس میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہے کہ جس دن انڈیا ٹوٹتا ہے اس دن روس کو چین سے سب سے زیادہ پریشانی ہوگی، کیونکہ وسطی ایشیا جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھا وہاں رفتہ رفتہ چین حاوی ہو رہا ہے۔ اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ آج جب روس اور چین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں تو روس کا قد چھوٹا نظر آتا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اب بہت ساری تجارت ہو رہی ہے، لیکن آج دونوں کے درمیان تعلقات ایسے ہیں کہ روس نمبر 2 یا چھوٹے شراکت دار کی حیثیت سے بھی چین کے ساتھ بخوشی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس سے روس کو بھی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ امریکہ کو بڑی پریشانی سمجھتا ہے اور اس کے انتظام کے لیے چین کی مدد لینے پر بھی راضی ہے۔ لیکن انڈیا کے لیے پریشانی کچھ الگ قسم کی ہے، کیونکہ چین سے نوک جھونک کے بعد روس کی مدد سے انڈیا تینوں ممالک کے درمیان ایک توازن بنانا چاہتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ روس اور انڈیا کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں ایک نکتہ یہ موجود ہے کہ اگر دونوں ممالک کی سلامتی کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے۔ وزیر دفاع کے دورہ روس کو بھی اس تناظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا روس انڈیا کے لیے چین پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے کہنے پر روس چین کو دھمکی دے سکتا ہے اور اسے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن دیگر اس سے متفق نہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ روس ایک کمزور طاقت ہے جسے کھڑے ہونے کے لیے چین کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ روس کی معاشی حالت خراب ہے اور اسے چین کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں انڈیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ انڈیا روس کے لیے بھلے ہی ایک اہم شراکت دار ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر انڈیا کی حمایت کرے۔ روس بھی دوسرے ممالک کی طرح سفارتی زبان استعمال کرے گا۔ اگر انڈیا اور چین کے مابین تناؤ بڑھا یا معمولی جنگ ہوتی ہے تو روس کی افادیت بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ انڈیا کے پاس روسی ہتھیاروں اور مشینوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اس کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے انڈیا کو روس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس لیے انڈیا کے پاس روس کو ناراض کرنے کا آپشن نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔